میں جمعیت علماء ہند شہر ضلع پونہ کے ترجمان مولانا عبدالرؤف ندوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے دن کے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، بہت سی باتیں تو جو بچوں نے پیش کی ہیں، پوری تاریخ تقریباً مختصر میں اس میں آ گئی ہے، اور آج کے دن کا پیغام بھی آ گیا ہے۔ مختصراً اپنی بات رکھ کر بات ختم کروں گا کہ آج کا یہ دن، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے شعر میں سنا تھا، یہ ترنگا جو یہاں پر لہرا رہا ہے، اس ملک کی آزادی کی خاطر قربانیاں پیش کرنے والے اور پانی کی طرح سے اپنا خون بہانے والے ان شہیدوں کی یہ امانت ہے اور اس کی نشانی ہے۔ 16ویں صدی میں، سن 1608 میں ہندوستان، اس سے پہلے بلکہ 18ویں صدی تک یہ انڈیا واز دا گریٹ کنٹری ان دا ورلڈ، انڈیا واز دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، انڈیا واز انکرپٹی کنٹری ان دا ورلڈ۔ یہاں پر کوئی کرپشن نہیں تھا، یہ سونے کی چڑیا کہا جانے والا ملک تھا، لیکن پوری دنیا کو یہ ملک چبھتا تھا آنکھوں میں۔ چنانچہ برٹش حکومت وہاں انہوں نے باقاعدہ مشورے کر کے اور ٹریڈرز بن کر کے ہندوستان میں یہ داخل ہوئے، اور سن 1608 میں پہلا جہاز برٹش کا کولکتہ کے ساحل سمندر پر لنگر انداز ہوا، اور پھر دھیرے 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 ملک پر تجارت کے راستے سے، بزنس کے راستے سے یہ قابض ہوتے چلے گئے، اور پھر مکمل طور سے ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا۔ 18ویں صدی کے اخیر میں اور 19ویں صدی کے شروع میں یہاں برٹش نے مکمل طور سے اپنی چھاپ جما لی اور یہاں قبضہ کر لیا، اور پھر لوگوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا۔ لیکن یہ اور پھر ڈیوائیڈیشن کا کام سب سے بڑا انگریزوں نے کیا تھا، دھرم کے نام پر، اور دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر ڈیوائیڈیشن کا کام سب سے بڑا انگریزوں نے یہاں پر کیا۔ ویسے تو ملک کو کھوکھلا کیا ہی تھا، لیکن جب یہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ جہاں لوگ برسوں سے ہندو، مسلم اور سکھ، عیسائی، مختلف دھرم کے لوگ ماننے والے تھے، وہ ایک ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن آپس میں ڈیوائیڈیشن کا کام کر دیا گیا اور ذہنوں میں نفرت پیدا ہو رہی تھی، اور پھر اسی کا فائدہ اٹھا کر کے یہ انگریز لوگوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے تھے، تو لوگ بیدار ہوئے۔ چنانچہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی، مختلف لڑائی لڑی گئی، اور لڑائی میں لوگ ناکام بھی ہوئے۔ چنانچہ تحریک ریشمی رومال، وہ تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ موقع نہیں کہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل کی جائے، تھوڑی سی جھلک دکھلاؤں گا۔ تحریک ریشمی رومال وہ تحریک تھی، رومال وہ جس پر ریشم سے کام کیا ہوا رہتا تھا، پورے ملک کی آزادی کے لیے، ہر جگہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ یہ ملک ہندوستان بنگال کی کھاڑی سے لے کر کے یا افغانستان کی سرحد تک اس وقت میں پھیلا ہوا تھا، صرف اتنا ایریا نہیں تھا، تو ہر جگہ کے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اس وقت میں چونکہ لوگ دیکھتے بھی رہتے تھے کہ کون کہاں جاتا ہو، تو رومال کے نیچے تحریر لکھ کر علماء نے بھیجی تھی افغانستان کے علاقے میں، جو اس وقت میں ایک آزاد ریاست کے طور پر تھی۔ بہرحال وہ بھی اس پر بھی لوگوں کی نظر تھی، اور پھر وہ اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ تحریک ناکام ہو گئی۔ تو سن 1919 میں جمعیت علماء، جس کے بینر تلے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ جمعیت نے اس وقت سے لے کر کے 1947 تک ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک کے تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر، جس میں بڑے بڑے علماء کرام، ملک کے تمام دھرم اور باشندوں کو لے کر کے، تمام دھرم کے ماننے والے لوگوں کو لے کر کے آزادی کی لڑائی لڑی تھی۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد جمعیت علماء نے سیاست سے اپنا تعلق ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ ملک ہے جو پوری دنیا میں عظیم ملک سمجھا جاتا تھا، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے اگرچہ کھوکھلا اس کو کر دیا، لیکن واپس سے پھر آزادی کے بعد اب ایسا لوگوں کو لگا کہ اب جو ہم آزادی کی سانس لیں گے اور بلا تفریق مذہب ملت، بغیر نفرت کے، بھائی چارہ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ چنانچہ لوگ اس کے بعد کرتے رہے، لیکن اس وقت ملک کی صورتحال بالکل بگڑ چکی ہے۔ جیسا کہ انگریزی تقریر میں آپ نے سنا، لوگوں کے دماغ چینج ہو چکے، فکر و نظریات لوگوں کے چینج ہو چکے، نفرت بھر دی گئی۔ انگریز تو یہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کا ذہن انگریزی بنا کر چلے گئے۔
اسی انگریزی ذہن رکھنے والے لوگ، چند لوگ، کچھ لوگ، مٹھی بھر جو ہے ملک میں یہ نفرت پیدا کرنے والے، زیادہ تعداد ان کی نہیں ہے، یہ انگریزی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیوائیڈیشن کا کام کیا تھا انگریزوں نے، وہ ذہن رکھنے والے لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے اور وہی نفرت کی بیج بوتے ہیں اور جگہ جگہ پہ ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ پروگرام جہاں تمام لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پروگرام لیا جا رہا ہے، اس اسٹیج سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، جمعیت یہ پیغام دی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں جیسے لوگ آزادی کی سانس لے رہے تھے، آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، آج جو نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے، ہم اس نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ نفرت کی سیاست ملک ہندوستان میں چلنے نہیں دیں گے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جیسے ایک ساتھ پہلے مل کر کے رہتے تھے، ہم ویسے ہی بلا کسی تفریق کے، مذہب و ملت کے اور کسی کی تہذیب پر، تفریق پر، کھان پان پر ہم انگلی اٹھائے بغیر اور کچھ نقد کیے بغیر ہم ایک ساتھ بھائی چارہ کے ساتھ اس ملک میں ہم زندگی بسر کریں گے۔ ہم نفرت کرنے والوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ آج کے اس اسٹیج سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ یہاں سے یہ جذبہ لے کر کھڑے ہوں گے کہ ہم سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہندوستان کے تمام باشندے یکجٹ ہو کر نفرت کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے اور ہندوستان کو غلام بننے نہیں دیں گے اور نفرت جو ہے دلوں میں ہم پیدا کرنے لوگوں کو نہیں دیں گے، بلکہ الفت، بھائی چارہ اور محبت کا پیغام دیں گے اور محبت کو آگے بڑھائیں گے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔